بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز۔ آج ہم اپنا نماز کا بیان جاری کرتے ہیں جو کہ سنت نماز تک پہنچ چکا تھا۔ اب ہم بیان کریں گے نفل نماز۔ نفل نماز کی چوتھی قسم نفل نماز ہے۔ اس کو مستحب نماز بھی کہتے ہیں۔ نفل نماز کے پڑھنے میں ثواب ہے اور نہ پڑھنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اپنی صحت کے اعتبار سے وقت کے اعتبار سے صحت کے اعتبار سے اس کو مسلسل جو ہے وہ عمل میں رکھنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ نفل نماز کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی نماز وہ نماز جو فرض نمازوں میں سے بعض نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں، ان کی تفصیل یہ ہے: ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعتیں، عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 2 رکعتیں، وتر کے بعد 2 رکعتیں۔ اس طرح دن رات میں 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ نفل کی 8 رکعتیں ہوتی ہیں۔ نفل نماز کی دوسری قسم ان نفل نمازوں کی طرح ہے جو مختلف اعمال اور اوقات کے ساتھ مخصوص ہیں، اور یہ نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نمازوں کی دوسری قسم ان نفل نمازوں کی ہے۔ حدیث مبارکہ سے یہ نمازیں ثابت ہیں۔ یہ نفل نمازیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، تحیۃ الوضو، یعنی وضو سے پہلے بھی نفل نماز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس کو ضرور زندگی میں وقتاً فوقتاً ادا کر لینا چاہیے۔ وضو کے بعد اگر مقرر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 نفل پڑھنے کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہونے کے بعد اور بیٹھنے سے پہلے اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 نفل پڑھنے کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ اشراق، جب صبح کو سورج نکل کر اونچا ہو جائے تو 2 رکعت یا 4 رکعت نفل نماز پڑھنے کو اشراق کہتے ہیں۔ اس پر حج و عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ ثواب اس لیے بتایا جا رہا ہے اس کی فضیلت کے لیے۔ چاشت، جب سورج خوب زیادہ اونچا ہو جائے اور دھوپ تیز ہو جائے تو 2 رکعت یا زیادہ رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ اوابین، مغرب کی سنتوں کے بعد کم از کم 6 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کو اوابین کہتے ہیں۔ اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ تہجد، رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے کم سے کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس کو تہجد کہتے ہیں، اور اس کا ثواب سب سے زیادہ ملتا ہے۔ تمام نمازوں میں سب سے زیادہ نماز تہجد کا ہے، اور اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ سو کے اٹھنا ایک سخت عمل ہے۔ گہری نیند میں اٹھنا آسان نہیں ہے۔ جو اپنی عادت بنا لے صرف وہی اٹھ سکتا ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو نمازوں سے محبت کرتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرتا ہے، وہی اس نماز کو ادا کر سکتا ہے، ورنہ گہری نیند میں انسان مجبور ہو جاتا ہے، انسان نیند میں غافل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان نمازوں کو بھی ہمیں وقتاً فوقتاً طالب علموں کو بتانا چاہیے کہ ان نمازوں کو بھی ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ شرائط، نماز کی شرائط کیا ہیں؟ نماز صحیح ہونے کے لیے بعض اعمال ایسے ہیں جن کا نماز شروع کرنے سے پہلے یا نماز شروع کرتے وقت اور نماز کے اندر مکمل ہونا ضروری ہے۔ ان اعمال کو شرائط کہا جاتا ہے اور ارکان نماز بھی کہا جاتا ہے۔ شرائط نماز ان اعمال کو کہتے ہیں جن کا نماز کے شروع کرتے وقت مکمل کرنا ضروری ہے، یعنی کہ نماز کی شرائط 7 ہیں۔ نمبر 1، نماز کا وقت ہونا۔ نمبر 2، بدن کا پاک ہونا۔ نمبر 3، کپڑوں کا پاک ہونا۔ نمبر 4، جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 5، سطر کا چھپا ہوا ہونا۔ نمبر 6، قبلے کی طرف رخ ہونا۔ نمبر 7، نماز کی نیت کرنا۔ یہ شرائط ہیں، ان میں سے کوئی بھی شرائط اگر ہم پوری نہیں کریں گے تو نماز ہماری فاسد ہو جائے گی۔ اعمال اپنی شرائط پر ہوتے ہیں، ان کی شرائط پوری نہ ہوں تو وہ پھر ادا نہیں ہوتے۔ نماز شروع کرتے وقت اگر ان شرط میں سے کوئی بھی ایک شرط نہ پائی گئی تو نماز نہیں ہوگی، یعنی لوٹانا پڑے گی۔ لوٹانے کا مطلب یہ دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔ نماز کے ارکان نمازین ان اعمال کو کہتے ہیں جن کا نماز کے اندر مکمل ہونا ضروری ہے۔ ان کو فرائض نماز بھی کہا جاتا ہے۔ نماز کے ارکان 6 ہیں۔ نمبر 1، یعنی ان کی ترتیب، جس ترتیب سے ان کو پڑھنا ہے اور تمام ارکان کو ادا کرنا ہے۔ نمبر 1، پہلے نمبر پر تکبیر تحریمہ، یعنی ان کو اپنے وقت پر بھی ادا کرنا ہے، اپنی جگہ پر بھی ادا کرنا ہے اور ادا بھی کرنا ہے۔ نمبر 2، قیام،
نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدے کرنا، نمبر 6 قعدہ آخیرہ یعنی جو آخری مرتبہ بیٹھتے ہیں، اتحیات جو پڑھتے ہیں، یعنی آخری رکعت میں اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، نہیں بھی پڑھا تو اتنی مقدار بیٹھنا ضروری ہے۔ ان اعمال کے فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان اعمال میں سے کوئی عمل بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ فرائض اعمال ہیں۔ ارکان نماز ادا کرنے شرائط سے بھی نہیں ہوتی ہے اور ارکان سے بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ فرض ہے۔ واجبات نماز، واجبات نماز، نمبر 1 سورہ فاتحہ پڑھنا، نمبر 2 سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت ملانا، نمبر 3 سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، نمبر 4 فرائض کی ترتیب برقرار رکھنا، یعنی پہلے قیام پھر رکوع اور پھر سجدہ، یہ ترتیب ہے، نمبر 5 2 رکعت پر بیٹھنا، نمبر 6 دونوں قاعدہ میں اتحیات پڑھنا، نمبر 7 وتر کی نماز تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھ کر تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر، اور دعائے قنوت پڑھنا ہے۔ نمبر 8 السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر نماز کو ختم کرنا، نمبر 9 فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھنا، نمبر 10 کسی بھی واجب یا فرض یا واجب کو مکرر ادا نہ کرنا، یعنی ایک ہی دفعہ وہ ادا ہوگا۔ نمبر 11 عیدین کی نماز میں زائد تکبیرات کہنا، نمبر 12 ظہر اور عصر کی نمازوں میں آہستہ قرات کرنا، نمبر 13 مغرب عشاء اور فجر میں امام کا آواز سے قرات کرنا، یعنی اس کو بالجہر اور بالسر بھی کہتے ہیں، سر مانے آہستہ، جہر مانے زور سے۔ نمبر 14 تعدیل ارکان، یعنی فرض میں کم از کم ایک تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کے بقدر ٹھہرنا، تعدیل سے مراد ہے رک رک کر ادا کرنا، بہت زیادہ جلدی نہ کرنا۔ یعنی کہ ٹھہرنا پتہ چلے۔ نماز کی سنتیں، درج ذیل چیزیں نماز میں سنت ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کا اٹھانا، مردوں کے لیے کانوں تک اور عورتوں کے لیے کندھوں تک۔ نمبر 2 تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد مردوں کا ناف کے نیچے اور عورتوں کا سینے پر ہاتھ باندھنا، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ہو۔ نمبر 3 صرف پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنا۔ نمبر 4 ثنا کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ آخر تک پڑھنا۔ نمبر 5 تعوذ کے بعد تسمیہ پڑھنا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا مکمل۔ نمبر 6 فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 7 سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا، رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا۔ نمبر 8 رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا۔ نمبر 9 رکوع میں کھڑے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کہنا۔ نمبر 10 سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا۔ تشہد نمبر 11 تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر کلمے کی انگلی سے اشارہ کرنا اور الا اللہ پر گرا دینا۔ نمبر 12 قعدہ آخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا۔ نمبر 13 درود شریف کے بعد دعا پڑھنا۔ نمبر 14 پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا۔ دن بھر کی 5 نمازوں کا یہ چارٹ ہے، جس کو کہ بچوں کو بلیک بورڈ پر اتروا دیا جائے یا اس کی فوٹو کاپی کروا کر کے بچوں کو دے دیا جائے، تاکہ وہ اس کو وقتاً فوقتاً ان تعداد کو یاد کر کے ٹیچرز کو ناظرہ کی کلاس میں